السلام علیکم ناظرین رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی بینکرز کے لیے بالخصوص ایک اچھی خبر آئی جو تھی حبیب بینک کے سابق صدر محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تعیناتی۔ اچھا، ہمارے یہاں بات یہ ہے کہ چند لوگ کہہ لیں ہم اس کو، یا من حیث القوم ہم اس کو کہہ لیں کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کی پازیٹیوٹی کو دیکھنے کے بجائے نیگیٹیوٹی پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ محمد اورنگزیب کے بارے میں بھی جو ہے مختلف خبریں پھیلائی گئیں کہ جی ڈچ نیشنلٹی ہے اور 3 کروڑ روپے کی سیلری لیں گے اور ملک پہ بوجھ ہیں اور بینکر ہیں۔ اب جس نے ڈچ نیشنلٹی کی بات کی اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کب سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ جس نے سیلری کی بات کی اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس پوزیشن سے نکلے، کس پوزیشن پر ہیں اور ان کا ماضی کیا ہے، ان کو کیا کیا چیزیں جو ہیں اس سے پہلے بھی آفر کی گئیں۔ اور جب وزیر خزانہ بن گئے تو ان کی یہ ایلیجیبل تھے بھی اس کے لیے نہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی نو ہاؤ کیا ہے، ان کو آخر کیوں چنا گیا، اس پہ بحث کرنے کے بجائے ہم صرف اس بات پر مصر رہے کہ یہ فیصلہ بھی غلط ہے۔ یعنی ہر فیصلہ ہر حکومت کا، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، وہ غلط ہوتا ہے کیونکہ ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے اور باقی جو کرنے والے ہیں ان کو کسی چیز کا تجربہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محمد اورنگزیب کے بارے میں آپ سے بحیثیت، کیونکہ میرا بینکنگ چینل ہے اور بینکنگ سے میرا ایک تعلق ایک عرصہ ہو گیا، 25 سال الحمدللہ ہو چکے ہیں، اور ان 25 سالوں میں نے حبیب بینک کے صدر کے طور پر اگر دیکھا تو ذاکر محمود کا ٹینیور بھی دیکھا، نعمان ڈار کا ٹینیور بھی دیکھا، محمد اورنگزیب کا ٹینیور بھی دیکھا۔ 2017 نیو یارک آپریشن بند ہونے کے بعد جب بینک کا پروفٹ زیرو پر آ گیا تھا اس وقت انہوں نے چارج لیا، اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے ورکنگ شروع کی۔ ورکنگ شروع کرنے کے بعد سال 2023 کا جو پروفٹ ڈکلیئر کیا وہ حبیب بینک کی ٹیم کوارڈینیشن کا ایک ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے نعم البدل کے طور پہ ناصر سلیم آئے جو پہلی دفعہ نہیں آئے، جن کو باہر سے نہیں لایا گیا، جن کو کسی اور بینک سے نہیں چنا گیا، بلکہ انہوں نے حبیب بینک میں رہتے ہوئے مختلف پوزیشنز پر کام کیا۔ محمد اورنگزیب وہ صدر ہیں کہ جو کام ذاکر محمود نہیں کر سکے، نعمان ڈار نہیں کر سکے، دیگر بینکوں کے پریزیڈنٹ جو عرصہ دراز سے بینکوں میں کام کر رہے ہیں، سینئر پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، بحیثیت بینک صدر عرصہ دراز کئی اشروں سے کام کر رہے ہیں، وہ کام نہیں کر پائے جو 6-7 سالوں میں محمد اورنگزیب نے کیا۔ محمد اورنگزیب نے زراعت کے حوالے سے اسپیشلی کام کیا، زرعی سروسز لاسٹلی وہ قائم کر کے گئے اور اس کی برانچز کا آغاز شروع ہو چکا۔ مائکرو فائنانس بینک کو انہوں نے ایک الگ سبسڈری بنایا۔ کرنسی ایکسچینج پہ آلریڈی کام ہو چکا تھا، وہاں نئی قیادت انہوں نے بنائی۔ سی پیک کے حوالے سے اگر اب دیکھا جائے تو چائنا کے ساتھ سب سے کلوز کوارڈینیشن جو ہے پاکستان میں اگر کسی بینک کا ہے تو وہ حبیب بینک کا ہے، اور بینک آف چائنا کے ساتھ مختلف ملکوں میں ایم او یو سائن کرنے کے بعد ایک ٹیم کوارڈینیشن کے ساتھ انہوں نے وہاں پر کام کیا، اور اس کے ذریعے پاکستان میں جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں، پاکستان میں جو سرمایہ کاری آ رہی ہے، وہ اس وقت بینکنگ سیکٹر میں حبیب بینک سے زیادہ کسی کا نہیں ہے، اور فیوچر میں حبیب بینک کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے جو فیصلے کیے وہ حبیب بینک سمیت ملک کو پتہ نہیں کون سی ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنے کا سبب بنیں گے۔ آبزرویشن انٹرنیشنل معاملات کی شوکت ترین سے کہیں زیادہ ہے۔ شوکت ترین کچھ اور شخصیت تھے، ہم بحیثیت بینکر میں اگر بات کرتے ہیں، لوگ اس پوزیشن کے لیے ناکام رہے ہیں، بینکر وزیر خزانہ نہیں بن سکتا، لیکن محمد اورنگزیب پاکستانی تھے، یہاں ان کی جو ہے بائی برتھ پاکستانی ہے، فیملی کا تعلق ان کی یہیں کا ہے، اور وہ پاکستانی اور انٹرنیشنل حالات کو سمجھتے ہوئے کئی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو ہے ان کی نامزدگی بھی جو ہے پچھلی دور میں متوقع تھی، لیکن پھر ان نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ تقرری نہیں ہو سکی۔ لیکن اب بطور وزیر خزانہ ان کی تعیناتی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کے معاملات، ان کی سوچ، ان کے آبزرویشنز، ان کے فیصلے، یقیناً جن حلقوں نے ان کو تعینات کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ جس پوزیشن کی ریکوائرمنٹ تھی اس پوزیشن کا بندہ پاکستان میں موجود ہے، کہیں سے لانا نہیں پڑا۔ پچھلی دفعہ کی طرح جو تجربات کیے گئے اب یقیناً وہ تجربہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی تعیناتی پاکستان کے لیے انتہائی مثبت عمل ہوگی۔ میں پھر بینکر دوستوں سے کہوں گا کہ اپنی ذاتی چیزوں کو، نو ہاؤ کو، اپنے ذہن کو، اپنی معلومات کو بڑھائیں، منفی نہ سوچیں، مثبت سوچیں۔ بنایا تو کیوں بنایا؟ اگر بینکر پہ اعتبار کیا تو یہ پورے بینکنگ سیکٹر کے لیے باعث اعتماد مثال ہے۔ اسی طرح لاسٹ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سابقہ گورنمنٹ کی، تو اس سابقہ گورنمنٹ میں یو پی ایل کی ایکس پریزیڈنٹ سیما کامل صاحبہ، ان کو ڈپٹی گورنر بنایا گیا، اور انہوں نے بحیثیت ڈپٹی گورنر ان کی جو ایبلٹیز تھیں ان کو ابھارنے کے لیے اور پاکستان کو اس سے بینیفٹ لینے کے لیے ان کو کیا گیا۔
ٹھیک ہے. ان کی بھی کئی چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے ان کو لیے یہ فیصلہ کیا گیا اور پاکستان کو اس سے بین الاقوامی سطح پر کئی فوائد حاصل ہوئے. اب ان فوائد کی ڈیپ میں کون جائے گا یہ کسی کا تعلق نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس وقت بھی ان کے خلاف بھی یہی خبریں ہوئی کہ 37 لاکھ روپے تنخواہ, 33 لاکھ روپے تنخواہ, 18 لاکھ روپے تنخواہ. یہ مت سوچیں, یہ آپ لوگوں کا لیول نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تنخواہیں ملینز آف روپیز میں ہیں, ان کی ایبلٹی کے مطابق, ان کے کام کے حساب سے, ان کی ایکسپوجر کے حساب سے. پازیٹیو سوچیں. بینکرز پہ اعتماد کیا, الحمدللہ. یہ بولیں کہ بینکرز پہ اعتماد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بینکنگ سیکٹر اتنا مضبوط ہو چکا کہ ملک کی معیشت چلا سکتا ہے, اور آپ ویسے ہی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. میرے بینکر ساتھیوں, اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ محمد اورنگزیب ہم میں سے, اور ہم پر جب اعتماد کیا گیا ہے تو محمد اورنگزیب کی توقعات کے مطابق بینکنگ سیکٹر کو ملک کی معیشت کے حوالے سے, مختلف شعبہ جاتی اہداف کے حوالے سے, مختلف شعبہ جات کے حوالے سے ان کی سوچ کے مطابق لے کر چلنے کی کوشش کریں گے. کمرشل چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں. ہم آپ کی خبروں کو, ہم آپ کی باتوں کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے, بات صرف سمجھنے کی ہے, سمجھیے گا ضرور. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پہ. السلام علیکم.